جنت زمین آسمان سے تو بڑی ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین آسمان سے بڑی ہے. تو اللہ پاک نے بڑی چیز کی مثال دینے کے بجائے چھوٹی چیز کی مثال کیوں دی ہے؟ زمین آسمان تو چھوٹے ہیں نا، زمین آسمان سے بھی بڑی ہے، تو رب العزت جنت کی مثال کے لیے چھوٹی چیز کی مثال اختیار کیوں فرما رہے ہیں؟ چھوٹی چیز کی بات فرمائی کہ یہ جو آسمان زمین ہے نا، اس جیسا معاملہ آپ کو ملے گا. اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے ما غاب عنہ اور ایک ہوتا ہے مبصر. مبصر کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، اور غیب کی چیز وہ ہوتی ہے جو بندے کو نظر نہ آئے. دنیا میں رہ کر آپ سے اور مجھ سے جنت غائب ہے، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن زمین آسمان کے معاملے تو ہم دیکھ رہے ہیں، بے اتنے آسمان ہے تلے زمین ہے، اور ہمیں اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت پتہ آتا بھی ہے، دیکھ رہے ہیں بھی اتنا لمبا اتنا چوڑا. تو انسان کو جو چیز نظر آ رہی ہو نا، اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس چیز سے جو نظر نہ آ رہی ہو. تو اللہ نے زمین آسمان کی مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کے ذہن کے پیمانے محدود ہیں، لہٰذا اس کو زمین آسمان کی مثال دے دوں. اتنی بڑی جنت ہوگی تو ٹھیک ہے بھی اتنی بڑی جنت. یہ انسانی ذہن کے پیمانے کا لحاظ رکھا ہے اللہ رب العزت. اچھا فرمایا زمین آسمان جتنی بڑی جنت ہے. یہاں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں. جنت کہتے ہیں باغ کو. باغ میں بندے کو خوشبوئیں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے. تو جس کا باغ ہونا اس کی سب کچھ ہے. سب سے بڑی خوشی کو باغ کہتے ہیں. کہتے نہیں ہیں آپ کی بات سن کے ہمارا دل باغ ہو گیا. باغ کا مطلب یعنی خوشی کی انتہا ہے. تو جنت خوشی لینے کی انتہا، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں اپنی ہر چاہت پوری ہونے پر افسوس نہ ہو کہ پوری نہیں ہو رہی. تو کچھ چاہتیں، کچھ خواہشیں، کچھ مانگیں، کچھ امنگیں، کچھ نیڈز بندے کی رہ جاتی ہیں جو اللہ جنت میں اس کی پوری کرا کے دیں گے. اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے رہو، خواہش پوری کرنے کے لیے نہ رہو. کیوں؟ دنیا میں ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے خواہش نہ رکھیں بلکہ آپ ضرورت کو سامنے رکھیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین کے لحاظ میں سوچنے میں تھوڑا سا فرق ہے. فرمایا جب آپ دین کو سوچیں گے تو اپنے سے زیادہ بڑے کو دیکھو کہ یہ تو اتنی نیکی کر رہا ہے اور میں تو بہت کم کر رہا ہوں. اور جب دین کا یہ دنیا میں دیکھیں تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں کہ دیکھو اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس ہے. مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ دیکھیں نا موٹر سائیکل والے کو، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کے دل میں شکر کا مادہ آئے گا. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ دیکھیں سائیکل والے کو تو آپ کہیں گے جی واقعی سائیکل ہے اس کے پاس، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اللہ پاک نے مجھے نعمت زیادہ دی ہے اس حساب سے. ورنہ تو ہر بندہ اللہ کے سامنے برابر ہے، تو بندے میں شکر کا مادہ آئے گا. آج ہماری ملاقات ہوئی حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم العالیہ سے. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور نشانی ہیں. موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگے تو میں نے ان کو ایک پرانا ان کا مذاق یاد دلایا جو موٹر سائیکل کے لیے فرماتے تھے نا. تو مجھے کہنے لگے جی میں تجھے پوری بات سناتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سائیکل تھا نہیں. اس زمانے میں سائیکل نیا آیا تو فرماتے تھے یہ سائیکل جو ہے یہ 14ویں صدی کا گدھا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس گدھے پر بیٹھ کر چلانا پڑتا ہے، اس کو یوں کرے تو چل جاتے. تو کہا میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سائیکل کے بعد جب موٹر سائیکل آیا ہے نا تو یہ 14ویں صدی کی دلدل ہے ہماری. دلدل کہتے ہیں گھوڑے کو، کہ یہ 14ویں صدی کی ہماری دلدل ہے اور گھوڑا ہے یہ اس طرح چل رہا ہے. تو اس سے خود اندازہ لگے بندہ اپنے سے چھوٹی چیز والے کو دیکھے نا، میں تو دلدل سے بیٹھا ادھر کو کھوتا ہے تو بندے کو شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو دنیا کے لحاظ میں بندہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے.